نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیے ہے کہ انسانیت کی کامیابی اور نجات اسی راستے میں ہے جو دین اسلام نے اختیار کیا ہے یا جو دین اسلام نے بتایا ہے۔ اب جو کوئی انسان کامیابی کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا اور اختیار کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب قرآن نے یہاں ایک سوال اٹھایا اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی قوم کہ جس کے پاس ہدایت آ چکی ہے دین اسلام کی صورت میں اور وہ سمجھ بھی چکے ہوں، جان بھی چکے ہوں اس ہدایت کو، سمجھنے جاننے کے باوجود پھر اس کا انکار کر دیں، تو ایسے لوگ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں یا کیسے نجات ان کی ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے تو یقیناً ناکامی اور نامرادی ہے۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اپنی امتوں کو اس بات کی اطلاع دینے کی وجہ سے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے جو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں گے، تم پر لازم ہے کہ تم ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ جیسے کہ اس رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب ان کے پاس ہمارے نبی آئیں جو ان کے پاس تعلیمات ہیں ان کی وہ تصدیق کر رہے ہوں گے، تو ان پر لازم ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت اور مدد بھی کریں گے۔ جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ کا دین غالب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کی مددگار بھی بنیں گے، اور اگر خود اپنا زمانہ پائیں تو اپنے زمانہ میں اپنی زندگی میں ان کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں جب تشریف لائیں گے تو حضور پر ایمان لائیں گے اور حضور کے دین کی نصرت کریں گے، اور اگر اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائیں اپنی زندگی میں تو پھر اپنی امتوں کو ہدایت کر کے جائیں گے، تعلیم دے کر جائیں گے کہ ان پر لازم ہے کہ اس نبی کی اتباع کریں۔ اب یہود و نصارہ کے پاس یہ تعلیمات چلی آ رہی تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ عرب کے نبی ہیں، عرب کو نبی کی ضرورت تھی اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہ عرب کے نبی ہیں، نبی الامیین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل سے ان پر یہ بات واضح کی کہ میں بین الاقوامی نبی ہوں، ساری انسانیت کا پیغمبر اور نبی ہوں، کسی ایک قوم کا نبی نہیں ہوں، تو اب انہوں نے انکار کر دیا۔ یا جیسے پہلے ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ نجران کا وفد
نصارہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نجران سے جب روانہ ہوا تو ان کا جو بڑا پادری تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، وہ جس سواری پر سوار تھا اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگا، تو اس کا بھائی جو قرظ ابن علقمہ ساتھ تھا، اس نے اس کو علیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست سمجھی اور اس نے بددعائیہ کلمے حضور کے بارے میں کہے۔ تو اس بھائی نے، جو بڑا بھائی ابو حارثہ ابن علقمہ تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ایسے کلمات کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور تم ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اب وہ قرظ کہنے لگا، چھوٹا بھائی، اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر تو ہمیں ان کے پاس ایمان لانے کے لیے جانا چاہیے۔ تم کس مقصد کے لیے پھر جا رہے ہو؟ ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے؟ اپنی اس مذہب کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو قیصر سے مراعات مل رہی ہیں، جو مال و دولت ملتا ہے، ان کے ہماری جو عزت ہے، اگر ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو ہماری یہ ساری عزت چھن جائے گی، دولت ہم سے چھن جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے تو ہمیں بہت ساری مال و دولت ملتی ہے، ہماری بڑی ایک عزت ہے، تو ہم اس عزت کی خاطر وہ نہیں قبول کر سکتے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، قربان نہیں کر سکتے۔ اب قرظ بن علقمہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارے مفادات ہوں گے جب تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ مدینہ میں آیا تو اس نے مزید تحقیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کی کوشش کی۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، تو وہ ایمان لایا۔ ابو حارثہ ابن علقمہ جو ہے، اس کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب مفادات ہیں، وہ جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی قوم کو اللہ ہدایت کیسے کرے گا؟ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے باوجود، ماننے کے باوجود، ایمان لانے سے مراد یہاں ایمان لینا ہے کہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر کفر کا راستہ اختیار کیا، تو ایسے انسان کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ وشہدوا، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی شہادت بھی دی کہ ان الرسول حق، یہ بے شک یہ اللہ کے رسول سچے اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں اس بات کو، جانتے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح بینات اور دلیلیں بھی آ چکی ہیں اللہ کے رسول ہونے کی، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، تو ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، کامیابی کا، ترقی کا، نجات کا راستہ نہیں دکھلاتا۔ اور دیکھو ایسے لوگ کون سا راستہ اختیار کر لیتے ہیں؟ ہدایت کا راستہ تو عدل کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ تو سچائی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ تو وہ در حقیقت دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق کا راستہ ہے، خدا پرستی کا راستہ ہے۔ لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کر رکھا ہے، اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر، وہ ظلم کا راستہ ہے، انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، مال و دولت اکٹھا کرنے کی فکر میں ہیں، لالچی ہیں، خود غرض ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا، رہنمائی نہیں کرتا ایسی قوم کو جو ظلم کرنے والی ہو، فساد برپا کرنے والی ہو۔ ایسی قوم کے لیے اللہ نے ہدایت اور کامیابی نہیں رکھی، آخر کار وہ ناکام ہوتی ہے۔ اسی طرح پیچھے گزرا ہے کہ یہود، انہوں نے مسلمان جماعت جو تھی، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم ایسا کرو، دن کے شروع میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، اور دن کے آخری حصے میں کیا کر دینا؟ انکار کر دینا۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ یہودی تو صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ تو جانتے ہیں، اگر یہ ایمان لا کر پھر واپس چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذہب، یہ طریقہ کار کوئی اتنا جامع اور عمدہ انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو۔ اب یہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، مفاد اور ہے، اور
ان کے اس شکوک و شبہات یا اس طرح کی جال سازی کے نتیجے میں کچھ ایک انصار سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو گئی، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا راستہ اختیار کرنا، یہ تو سراسر گمراہی اور ضلالت کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک انصاری حارث بن سوید، وہ اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا، اس میں وہ پھنس گئے، لیکن بعد میں پھر انہیں تنبیہ ہوئی، اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، انہیں تنبیہ ہوئی تو وہ پھر دوبارہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ سے توبہ و استغفار کی، معافی مانگی اور پھر سچے مسلمان ہوئے۔ تو قرآن نے یہاں کہا کہ جو اسی حال میں پھر ان کے آگے آ رہا ہے کہ اسی حال میں ان کی موت آ جاتی ہے، توبہ بھی نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو پھر اللہ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے اللہ کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، اس میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ کیونکہ ان کے پاس ہدایت آئی، ہدایت کو انہوں نے سمجھ لیا، لیکن پھر ہدایت سے خود بھی منہ موڑا، انسانیت کو بھی اس سے روکا۔ اب ابو حارثہ ابن علقمہ جانتا ہے، لیکن اس ہدایت کو بجائے اس کے کہ عوام میں عام کرے، انسانیت میں عام کرے، اس تک یہ ہدایت پہنچائے، وہ انسانیت سے چھپاتا ہے، خود بھی نہیں ہدایت کو قبول کرتا، دوسری انسانیت کی بھی رہنمائی نہیں کرتا۔ قرآن نے یہی الفاظ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ان لوگوں کے لیے کہے ہیں کہ جن کے پاس علم آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس علم کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ یہودیوں کا یہی حال تھا، اس وقت کی بگڑی ہوئی مذہبیت کا یہی حال تھا کہ وہ جانتے سمجھتے تھے، اللہ کی تعلیمات کو برحق سمجھتے تھے، لیکن پھر انسانیت سے چھپاتے تھے کیونکہ ان کے ذاتی مفادات تھے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تو اب عقیدت ان کی ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کے نذرانے، ان کے وہ جو مفادات وابستہ ہیں ان پہ زد پڑے گی۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہاں بڑے سخت جملے اللہ نے پھر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت ہے، کہ ان کے پاس انسانیت کی نجات کا ایک پیغام ہے، لیکن اس پیغام کو عام نہیں کرنا چاہتے، چھپا کر بیٹھے ہوئے۔ کامیابی کا راستہ ہے ان کے پاس، لیکن وہ راستہ نہ خود اختیار کر رہے ہیں نہ انسانیت کو دکھا رہے ہیں۔ تو اب انسانیت اسی طرح اگر بلک بلک کر مر گئی، اس کو یوں سمجھو جیسے کسی انسان کے قبضے میں ایک پانی کا چشمہ ہو، کوئی قافلہ پیاس سے جاں بلب وہ ڈھونڈتے تلاش کرتے اس چشمے تک پہنچا، لیکن اس چشمے کا جو مالک ہے، جو جس کے قبضے میں ہے، وہ وہاں سے ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ وہ مر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کے ایک ایک نے جان دے دی، لیکن یہ بخیل ظالم بن کر ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خبردار اس چشمے پر نہیں آنا، اس کا میں مالک ہوں، کسی کو ایک قطرہ پانی نہیں دیتا۔ اب آپ بتاؤ یہ انسان رحم کرنے کے قابل ہے کہ جس نے انسانیت کو مار دیا لیکن ان کو پانی نہیں دیا؟ پانی اس کے پاس وافر موجود ہے، نہ ختم ہونے والا موجود ہے۔ اسی طرح ان کے پاس ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس سے نہ خود سیراب ہو رہے ہیں نہ انسانیت کو سیراب ہونے دے رہے ہیں، تو پھر انسانیت کی ان کے اوپر لعنت ہی ہوگی، پھٹکار ہی ہوگی۔ جو انسانیت گمراہ ہو رہی ہے، راہ راست سے بھٹک رہی ہے پریشانیوں میں، اور آج یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ مانتے ہیں ہمارے پاس نجات اور کامیابی کی ضامن کتاب ہے، جو دنیا کی ترقی کا راستہ بھی بتاتی ہے اور آخرت کی نجات کا راستہ بھی بتاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زوال میں، پستی میں، تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، بد اخلاقیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی
خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی قوموں اور طاقتوں کو دیکھتے ہیں، کبھی امریکہ کی مثال لیتے ہیں کہ وہ دیکھو ترقی کر رہا ہے، کبھی چائنا کی کامیابی کے گن گاتے ہیں، کبھی دوسری قوموں پر انحصار کرتے ہیں۔ چشم ہدایت ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس سے سیراب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مطابق اپنا عملی نظام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر ایسے مسلمانوں پر لعنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ پھٹکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ذلیل نہیں ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو کیا ہوگی؟ اللہ کا کامیابی کا وعدہ محض دعووں پر تھوڑا ہی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یہودیوں کو اس حوالے سے مخاطب کیا اور کہا یہ تو تمہارے دعوے ہیں، دل کا امانیوں، تمہاری آرزویں ہو سکتی ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی ٹھیکیدار ہیں اللہ میاں کے، ہم ہی نمائندے ہیں، یہ دل کا امانیوں، یہ تو آرزو ہیں، تمہاری باتیں ہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی عملی کام کر کے دکھلاؤ، تو پھر پتہ چلے کہ واقعی تم سچے ہو۔ آج یہی مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ آخرت میں مسلمان ہی کامیاب ہوگا، لیکن یہاں بد اخلاقی، اللہ کے دین سے انحراف ہے، اس کو پسے پش اس نے ڈال رکھا ہے۔ آج آپ اپنے ایوان بالا سے لے کر نیچے سطح پر عوام تک کی حالت دیکھیں، قرآن سے، دین سے دوری اور بیزاری ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ چشم ہدایت ہونے کے باوجود اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے کتنی رہنمائی لے رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ جامع ہدایت ہے، ہر شعبے میں مکمل رہنمائی دیتی ہے، تو کیا پستی اور ذلت سے نکلنے کے حوالے سے کوئی نہیں رہنمائی کرتی ہے؟ کیسے تم نکل سکتے ہو؟ جامع ہدایت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے، ہر حالت کے حوالے سے اس میں رہنمائی موجود ہے کہ اگر قومیں پستی میں چلی جاتی ہیں، زوال میں چلی جاتی ہیں، تو پھر اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے مفادات وابستہ ہیں ان سے، آپ کے حکمرانوں کے، آپ کے بڑے بڑے مولویوں کے، پیروں کے مفادات وابستہ ہے کہ اسے منہ موڑی رکھے، بس صرف اصلاح کی چند ایک باتیں کر دیا کریں، میٹھی میٹھی باتیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں کوئی قربانی دینی پڑے، جہاں کچھ اپنے مال کو قربان کرنا پڑے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنے مفادات کو چھوڑنا پڑے، تو اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، بس انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے جہاں مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور توبہ کے لیے یاد رکھے 3 شرطیں ہیں، اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ توبہ میں جو آپ نے جرم کیا ہے اس جرم کا اعتراف کریں کہ یہ ہم نے جرم کیا ہے، یہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس کا اعتراف کرو، اقرار کرو کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ جب غلطی کا اعتراف ہی نہ ہو، غلطی کو سمجھ ہی نہ رہے ہو، تو پھر اصلاح کہاں کی ہوگی؟ سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ آپ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی جو غلطیاں کی ہیں ان کا اعتراف کریں کہ ہاں ہم نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہنماؤں نے یہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی۔ اگر آپ وہ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈٹی ہوئی اس کے اوپر، تو پھر کہاں سے اصلاح ہوگی؟ توبہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ انفرادی زندگی کی غلطیاں ہیں تو انفرادی توبہ ہوگی، اجتماعی غلطیاں ہیں تو اجتماعی توبہ ہوگی، یعنی اجتماعی طور پر ان غلطیوں کا اعتراف ہو کہ ہم نے یہ جرم کیے ہیں۔ اپنے جرموں کو تو مانو نہیں، بس سرسری سے کہہ لو کہ بھئی ہاں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی نشاندہی کرو نا، کہاں کہاں تم نے غلطیاں کی ہیں۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ ان غلطیوں کے ازالے کے لیے پرعزم ہو جاؤ۔ جو غلطیاں کیے ہیں ان سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے، یہ دوبارہ نہیں ہوگی ہم سے، ایک دفعہ تو ہو گئی غلطی، لیکن اب دوبارہ یہ غلطی ہم نہیں دہرائیں گے۔ پرعزم ہو جاؤ کہ ہم یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ اب اتنا سرسری سے کہہ دینا جی ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی انہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہی راستہ اختیار کر رکھا ہے، تو ایسے توبہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ان غلطیوں کے اوپر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو کہ
ہاں ہم نے بڑی یہ غلطیاں کی ہیں، یہ جرم کیے ہیں اور اس جرم کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اب ہم اس کے اوپر نادم ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگے. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں الا الذین تابوا من بعد ذالک، جو لوگ توبہ کرے اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی حالت کو سنوار لیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا انتہائی مہربان ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کی حالت سنور جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن جو لوگ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ماننے کے بعد، مانا پہلے، ماننے کے باوجود کہ یہ واقعی ہدایت کی سچی تعلیمات ہیں، کامیابی کی، رہنمائی کی سچی تعلیمات ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کیا اور پھر اس انکار میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے. ثم ازدادوا کفرا، اس انکار میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے، مزید اس میں اور غلطیاں در غلطیاں کرتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت گمراہی میں مبتلا ہیں، راستہ کھو چکے ہیں، ان کے سامنے کوئی ہدایت کا راستہ ہے ہی نہیں، کامیابی کا راستہ ہے ہی نہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور انکار کی حالت میں ہی مر گئے. فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ زمین کے برابر سونا بھی ہو. زمین بھر کر اگر یہ سونا دیں گے کل قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا افتدا بھی، اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس جنتی کو جس نے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس ہدایت کو قبول کرنے کے بعد اس کے نظام بنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، انسانیت سے عمل کروانے کے لیے اس نے اپنی جان تک کی بازی لگا دی، قربانی دے دی. اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے، دین کا نظام قائم کرنے کے لیے اس نے جان بھی دے دی. اس کو اللہ بلائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیسی جگہ ہے؟ کہے گا یا اللہ بڑی بہترین جگہ ہے. کہے گا کوئی تیری تمنا اور آرزو ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، پھر میں تیرے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان قربان کروں، جی یعنی شہید کیا جاؤں، اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اسی طرح دوبارہ تو مجھے زندگی دے، پھر میں اپنی جان تیرے اس دین کے غلبے کے لیے قربان کر دوں. 10 مرتبہ، یہاں تک کہ یا اللہ مجھے زندگی ملے پھر میں تیرے راستے میں قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قربان ہو جاؤں. میری یہاں سب سے بڑی تمنا اور حسرت یہ ہے. یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا مشن یہ بن چکا تھا، اس کی محبت اور لگن اس میں تھی کہ یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا بہترین چشمہ ہدایت یہ انسانیت تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے اس نے جان تک کی قربانی دی، اس سے بھی دریغ نہیں کیا، اس کے لیے نظام بنایا، اس نے انسانیت کے لیے اس نے سہولتیں پیدا کی، اس کی وہ تمنا کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ ایک جہنمی کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ کیسی جگہ تو نے پائی؟ وہ کہے گا یا اللہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جتنی دنیا تھی اس دنیا کے برابر تمہیں سونا اور چاندی ملے، دولت ملے، اور تم وہ فدیے میں دو اور اپنی جان چھڑا لو، یہاں سے رہائی پا لو؟ انہوں نے کہا بالکل یا اللہ میں چاہتا ہوں. یہ دنیا کیا، اس سے کئی گنا بھی، دنیا سے کئی گنا زیادہ بھی دولت میرے پاس ہو اور میں وہ دے کر یہاں سے رہائی پا لوں تو اللہ یہ لو ولا افتدا بھی، وہ چاہے گا کہ انسان. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا، ایک انسان چاہے گا اس کی اولاد لے لی جائے، اس کی بیوی بچے لے لیے جائیں، اس کے ماں باپ لے لیے جائیں، سارے رشتہ دار لے لیے جائیں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب لے لیا جائے، ثم ینجی، پھر اسے چھوڑ دیا جائے. کلا، ایسا وہاں نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا چھٹکارا ہو جائے، سب کچھ لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں نے تو تم سے اس سے بھی ہلکا مطالبہ کیا تھا، یہ جو تم اب چاہ رہا ہے نا اس سے بھی تھوڑا مطالبہ کیا تھا. تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تو اس سے اقرار لیا تھا کہ
تمہارا رب اور پروردگار کون ہے؟ تم نے وہاں بھی اقرار کیا تھا اس بات کا کہ قالوا بلا، ہمارا رب اور پروردگار اے اللہ تو ہی ہے۔ اور پھر میں نے اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجے، اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی جو تجھے یاد دلاتے رہے کہ میری ربوبیت، میرے نظام کو، میری تعلیمات کو مت جھٹلاؤ، اس کو قبول کرو۔ لیکن تم نے اس کو قبول کرنے کی بجائے وہاں دنیا میں لگ گیا، دولتیں بنانے میں لگ گیا، عیاشی میں لگ گیا، مفاد پرستی میں لگ گیا، خود غرضیوں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ تو تم نے ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا تم سے کہ تم اللہ کی ہدایات کو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک وہ ہے جس نے زندگی گزاری، اس کی محبت، اوڑھنا بچھونا اللہ کی ان تعلیمات سے ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر اس راستے میں مر مٹوں۔ اور ایک یہ ہے سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے شرمندگی۔ کسی کو قرآن نے کہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، روئے زمین سے کے بھر کر برابر جو ہے سونا بھی اگر یہ دے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ دولت سے انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، نہیں تو کچھ کم از کم ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں چلے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، دردناک قسم کی سزا ہوگی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ دولت اگر آج سرمایہ داروں کے پاس ہے تو اس دولت کو اپنی عیاشی میں نہ لگائیں، دولت سینت کر نہ رکھیں، جمع کر کے نہ رکھیں جی، بلکہ دولت کو خرچ کریں، انسانیت پر لٹائیں، انسانیت کی بھوک مٹائیں جی، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ دولت کام آئے گی۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز کامل نیکی کو نہیں تم پا سکتے جب تک کہ تم اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب اور پسند ہے۔ دولت تمہیں بھی پسند ہے، پسندیدہ مال جب تک خرچ نہیں کرو گے نیکی کا کمال نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں دنیا میں خرچ کرو انسانیت پر، دولت کو جمع نہ کرو، جاگیرداری سرمایہ داری نہ پیدا کرو، بلکہ دولت کو تقسیم ہونا چاہیے، انسانیت میں ان کی ضرورتوں میں اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ دولت ان کی کام آئے گی، کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ دولت کا خرچ کرنا، سخاوت انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ مال ہے، اس کی محبت موجود ہے، لیکن انسان اس کی کشش اور چاہت کے باوجود اس کو خرچ کر رہا ہے تو اس کے اندر سے اس کا حیوانی جذبہ اس کو زد پڑتی ہے، اس کی بد اخلاقی ٹوٹتی ہے، اس میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتی ہیں، اور یہی اعلیٰ اخلاق انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔